اللہ مجھے دیکھو دیکھنے کا ہے، دیکھنے کا ہے، دیکھنے کا ہے. اللہ نے بس جس طرح سورج اگنے سے پہلے بارش سی کرا دی نا، اللہ کا نور بس تھوڑا سا نور آیا، پورا کے پورا پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. کیا ہوا؟ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. تو اللہ کو ہماری آنکھیں دیکھنے سے کچھ لوگ سوال کریں گے اللہ کو کس نے دیکھا کیا؟ تو بول دینا اللہ کو محمد رسول اللہ کے علاوہ کس نے دیکھا نہیں. اور اللہ کو کیوں دیکھیں گے؟ یاد رکھو اللہ کو ہر مسلمان دیکھے گا، ہر ایمان والا دیکھے گا، لیکن دیکھے گا کہاں؟ یاد رکھو دیکھے گا جنت کے اندر. کہاں دیکھے گا؟ جنت کے اندر. سارے دروازے کھل جائیں گے، اللہ رب العزت کا سامنے اللہ تعالیٰ سامنے جو ہے ہوں گے. اور جنتی لوگ جو ہوں گے نا، یاد رکھو اس بات کو، جب جنتی لوگ اللہ کو دیکھیں گے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 500,000 سال گزر جائیں گے یا 50,000 سال گزر جائیں گے. حوریں آ کر ہٹائیں گی، اجی چلو گھر میں بہت ٹائم ہوا دیکھ کو، کہیں گے نہیں بس 2 منٹ دیکھے سے اللہ کو، اجن دیکھنے کا ہے. کئی سال گزر جائیں گے. مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی حسین چیز کو دیکھ لے تو نظر ہٹتی نہیں ہے کہ نہیں؟ بار بار دیکھتے کیا بھاری گاڑی ہے، کیا بھاری، کیا بھاری. نظر ہٹنے کا نام نہیں لیتی. جب میرے اللہ کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں سالوں کے سال گزر جائیں گے، لیکن مومن کا دل اللہ کو دیکھ کر نہیں کرے گا. دوسرا عقیدہ صحیح ہوا، اللہ کو کوئی دیکھ بولو نا نہیں سکتا. اللہ ایک ہے، اللہ پورے دنیا کو سنبھالنے والا اللہ اکیلا ہے، پورے دنیا کو کھلانے والا اللہ اکیلا ہے. اسی طرح یاد رکھیں، بعض لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی رہے گی کہ آج کا ایک جو ٹاپک عقیدے کے عنوان سے جو میں بتا رہا ہوں، یہ اس لیے ضروری. آج میں چاہتا تو میں رمضان کی فضیلت پر بات کر سکتا تھا، آج میں چاہتا تو جمعہ کی فضیلت پر بات کر سکتا تھا، لیکن ہے افسوس ہمارے جماعت کے ساتھیوں کے اندر بھی، ہمارے اچھے اچھے لوگوں کے اندر بھی سب سے بڑی کمزوری عقیدے کی نظر آتی ہے. رمضان گزر جائے گا، رمضان میں عبادت کا مہینہ گزر جائے گا، معمولات گزر جائیں گے. یاد رکھو نماز کے چھوڑنے پر اللہ پکڑ تو کریں گے. نماز یہ معمولات ہے، یہ عمل ہے، لیکن عقیدے کی کمزوری پر کئی سوال ڈائریکٹ جہنم ہے. کیا ڈائریکٹ جہنم؟ کیونکہ ہمارا اللہ پر عقیدہ زندہ نہیں، رسول اللہ پر عقیدہ زندہ نہیں، قیامت پر عقیدہ زندہ نہیں، تو سیدھا ڈائریکٹ جہنم. اس لیے نماز ضروری ہے. نماز پڑھنے سے پہلے عقیدہ مضبوط کر لو. رمضان آنے سے پہلے حافظ صاحب کے ہاتھ پاس آ کر کتاب دے کر جاؤ گے انشاءاللہ العزیز. عقیدہ سیدھا کر لو. رمضان میں جو مغربی شام ملے گی عقیدہ سیدھا کر لو، نہیں تو قبرستان نہا میں جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جو جنت کی جگہ بن رہی ہے، کہیں وہاں عذاب جو ہے جہنم کا ٹھکانہ نہ ہو جائے. دوسری چیز، یہ 2 چیزیں میں بتایا. دوسری چیز عقیدہ یاد رکھو. ہمارے نبی کا نام کیا؟ ہمارے نبی کا نام کیا؟ نبی کا نام کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. آ سکتے ہیں؟ بولو نا آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. بائی چانس کو آیا ہاں؟ کس کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ بات آ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یا اسے معلوم نہیں اور تحقیق بھی نہ کی اور اس کا گمان ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کسی نبی کی پیدائش حق ہے، یاد رکھو اس کا ایمان ختم ہے. مسلمان نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اب ایک نام آتا ہے امام مہدی علیہ السلام. اب وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ نبی نہیں ہے. قیامت سے قریب آئیں گے ضرور. نبی نہیں ہوں گے، نبی کے امتی ہوں گے. نبی کے
امتی ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا. امام مہدی کا نام قیامت کے قریب آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا. اور اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ کے امتی بن کر آئیں گے. اس امت کی فضیلت بڑی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، مہدی علیہ السلام کا جو ہے پیدائش ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. قیامت کے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اور قیامت کی علامتیں امام صاحب سے سیکھ لو. اسلام کے 3 بڑے عقائد ہیں. کتنے؟ 3. تینوں میں ذرہ برابر بھی رد و بدل رہا یا آگے پیچھے ذرا اپنا ایمان رہا تو انسان مسلمان ہونے والا نہیں. 3 عقیدے کیا ہے؟ یاد رکھو. پہلا عقیدہ اللہ کو ایک ماننے کا، دوسرا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کا، بس پیغمبر ماننے کا نہیں بلکہ آخری پیغمبر ماننے کا، اور تیسرا عقیدہ ہے قیامت کا. اس کا آخرت کا. کوئی تم کو بولے جنت جہنم نہیں، نہیں جنت جہنم ہے. کوئی بولے حساب ہونے والا نہیں، ہونے والا ہے. کوئی بولے پل صراط نہیں ہے. کوئی بولے تم کو جو ہے قیامت آنے والی نہیں، آنے والی ہے. کوئی بولے کہ یاجوج ماجوج آنے والے نہیں، آنے والے ہیں. کوئی بولے دجال آنے والا نہیں، آنے والا ہے. کوئی بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نہیں، آنے والے ہیں. کوئی بولے مہدی علیہ السلام آنے والے نہیں، آنے والے ہیں. اس پر ہمارا عقیدہ اشرے ہونا. اگر یہ عقیدہ نہ چل مسلمان نہیں. یاد رکھو، کچھ ایمان کو نکالنے والے، کچھ ایمان سے لوگوں کو ہٹانے والے ایسے ایسے ناک نکمے خراب اور جو ہے گندے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اورنگ آباد کا ایک شکیل بن حنیف نام کا ایک آدمی ہے، وہ خود کو بولتا ہے کہ میں نبی ہوں. کیا بولتا ہوں؟ عجب بات، مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب، ہم صاحب معلوم ہے ہم صاحب کو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، کہہ رہے تھے کہ تبلیغی جماعت کے 3 لاکھ لوگ اس کے جاشے میں پھنس کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کتنے؟ 3 لاکھ لوگ. میرے حساب سے ساکلی چلنے میں 3 لاکھ مسلمان اچھے ہیں غالباً. کیا کم اچھے ہیں اس سے؟ اچھے ہیں. تو اتنے لوگوں نے ایمان سے ہاتھ چھوڑ دیے. کیوں چھوڑے؟ کیوں چھوڑے؟ ان کو عقیدہ بولنے والا کون تھا؟ ان کو جماعت میں جانے کے بعد فضائل اعمال اور منتخب حدیث کے علاوہ فضائل اعمال کی کتاب ہے، منتخب حدیث احادیث کی کتاب ہے. لیکن یہ عقیدہ اور اعمال اور احادیث سے پہلے ہمارا عقیدہ درست اشنے ہونا. تو جا کو ہمارے فضائل اعمال میں جتنی تسبیحات بولے سو، جتنے اعمال بولے تو وہ سیدھے ہونا لے. اور امیر صاحب گجرات کا واقعہ، امیر صاحب آدمی 70 سال سے تبلیغی جماعت کا امیر ہے، 70 سال سے. امیر صاحب جب اس کی پوچھ تاچھ کی گئی، ہر سال جماعت نکال کو امیر بن کو جانے والا آدمی، جب اس کی پوچھ تاچھ کی گئی تو وہ شکیلی نکلا. کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ شکیلی نکلا. یعنی اس نے محمد رسول اللہ سے چھوڑ کو وہ شکیل بن حنیف پر ایمان لیا. اب بات بولے گی کہ وہ خود کو مہدی بولتا ہے. کیا ہوتا؟ میں مہدی، میں چیزا، میں مہدی، میں چیزا. وہ اس کا نام ہے شکیل بن حنیف. یاد رکھو اتنی بات بول کے میں بات ختم والا، کیونکہ اہم ٹاپک ہے، اس کو میں چھیڑوں گا نہیں تو میں معلوم نہیں میں اگلے سال آؤں گا یا نہیں آؤں گا، ہے کہ نہیں؟ میں اگلے سال یا آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یہ یہاں سے چاہتے تھے چلا گیا تو. اور میں نے تم کو یہ بات نہیں بولی تو کل قیامت میں اللہ میری پکڑ کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اگلی بات کس کا بھروسہ ہے؟ نبی کا. نبی کو ایک سلام کا بھروسہ نہیں تھا کہ میں ایک سلام پھر دوسرا سلام پھر سکتا ہوں کہ نہیں. یاد رکھو اس کا نام ہے شکیل ابن حنیف. کیا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ مہدی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا. کیا نام ہوگا؟ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل. نبی نے بولے تھے کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا. کیا ہوگا؟ عبداللہ. نبی کے والد کا نام عبداللہ نا، عبداللہ ہوگا. اس کے باپ کا نام ہے حنیف. کیا ہے؟ کیا ہے؟ حنیف. نبی بولے کہ مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ ہجرت کرے گے. مکہ میں پیدا ہوگی، نبی کا پیدا ہوتے مکہ میں پیدا ہوتے اور مدینہ ہجرت کرے
ہجرت کا نہیں کرا میں اورنگاباد کی مہاراشٹر ایک سے اس کے دعوے ہیں بولتا ہے میں اللہ کا رہبر ہوں. کیا بولتا میں اللہ کا ساری کتابیں تلاش کرے اللہ کی کتاب تو ملتی پر اللہ کا رہبر کا نام نہیں ملتا. یہ نوین نام نکالے اس نے اللہ کا رہبر. اب اللہ کا رہبر تلاش کرے تو اللہ کا رہبر نبی کو بھی بولتے ہیں. کس کو؟ یعنی یہ سب گھول مل کر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. جناب نبی نے بولے عیسیٰ الگ ہوں گے اور مہدی الگ ہوں گے. مہدی علیہ السلام الگ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام الگ ہوں گے. لیکن یہ جو ہے نا یہ ایک ہے. یہ جو شکیل ہے نا اورنگاباد کا کمینہ جو بیٹا ہوا ہے وہ خود کو شکیل جو شکیل نام کا ہے وہ خود کو بولتا ہے میں ہی عیسیٰ اور میں ہی مہدی ہوں. کیا بولتا میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی مہدی ہوں. کسی شخص نے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یاد رکھو یہ دو الگ الگ آدمی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے. کوئی دونوں کو ایک مانتا اچھی گا وہ بھی مسلمان نہیں. ایمان گیا کہاں گیا؟ وہ اپنے قبرستان میں چلا گیا ایمان. سمجھ لیں. اس لیے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں حافظ صاحب پہ کتاب دے کر جا رہا ہوں جو ہے مولانا حذیفہ صاحب نے اس کو لکھی ہوئی ہے. ہر نماز کے بعد صرف عقیدے بتانا نہیں ہے لوگوں کو اچھی طرح سمجھانا ہے. سمجھ لیں. قرآن کی آیت اس میں لکھی ہے احادیث مبارکہ لکھی ہے. اللہ تعالیٰ دعوے کرتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن بڑا ذخیرہ ہے میرے پاس بولنے کے لیے. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہاں سمیٹتا ہوں ختم کرتا ہوں. اس میں میرا ایک فرض بنتا ہے کہ ابھی تک ہمارے عقیدے کی کچھ باتیں ہوئی. اللہ ایک ہے, اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اللہ کیا ہے؟ نور ہے. ایک ہمیشہ ایک چیز ہے ہمارے یہاں بولتے ہیں اللہ ایک نور کا گولا ہے. کیا بولتے ہیں؟ اللہ نور کا گولا ہے. کیا بولتے لوگ؟ اللہ نور کا گولا ہے. اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے, اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں. اور گولا ہونا کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ عیب ہے. کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ بے عیب ہے, عیب کو بے عیب پر نہیں لا سکتے. اس لیے یاد رکھو اللہ نور ہے, اللہ ایک ہے, ساری دنیا کو سنبھالنے والا اللہ اکیلا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کون ہیں؟ بولو نا کون ہے؟ بولو یار کون ہے؟ آخری نبی ہے. کون ہے؟ زور ذرا. آخری نبی ہے. اور قیامت میں جتنی علامات ہیں وہ سب برحق ہے, ہونے والی ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن سب کو پیدا کیا جانا ہے. ایک تو پہلی زندگی ہماری ابھی کی ہے اور دوسری زندگی قیامت کے دن اٹھانے والی زندگی ہے. تو یہ سب برحق ہے. میں آپ سب کو کلمہ پڑھاتا ہوں, میرے ساتھ کلمہ پڑھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسے کرتے کرتے کبھی انسان کے منہ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے, غلط نکل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایمان جو ہے چلا جاتا ہے. اس لیے میں آپ سب کو کلمہ پڑھاتا ہوں. آپ جو ہے میرے ساتھ میں بآواز بلند کلمہ جو ہے پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پڑھو نا, باس کی زبان نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے. ایک دعا یاد رکھو ہمیشہ جب بھی دعا میں ہاتھ اٹھانا ایک دعا مانگنا, اللہ ایمان پر خاتمہ دے. کیا مانگنا؟ اللہ ایمان پر خاتمہ دے, اللہ ضائع ہونے سے بچائے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فقیر کا بہت دن کے بعد آنا ہوا اس لیے معذرت خواہ ہوں. ساتھ میں انشاءاللہ جو ہے کچھ میٹھی چیز بھی لائے ہوئے ہیں جو بعد نماز انشاءاللہ سب کو تقسیم کی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں گے سنی کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ. اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہو, میں آج پورا دن یہی ہوں. کوئی بھی مسئلے مسائل آپ کو پوچھنے ہوں آج پورا دن یہی قیام ہے. آپ بلا جھجک جو بھی مسئلے پوچھنا ہے, عقائد کے بارے میں جاننا ہے, جو بھی چیز ہو آ کر بتائیے, انشاءاللہ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.